خدا کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے میرے عزیزوں. جو انسان خدا کے ساتھ وفادار ہے وہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ وفادار ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ وفادار ہوگا. کیوں کہ ہم بنانے والے کو دھوکہ دے دیتے تو پھر یہ دنیا کے انسان کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. بات ہے خدا کے ساتھ وفاداری. خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تم میرے حضور فرما برداری سے چلو گے تو جتنی برکات ہیں وہ سب تم پاؤ گے, اور اگر تم منحرف ہوئے تو تم پر کی ساری لعنتیں ہیں. وفاداری خدا سے صادر ہوتی ہے, وفاداری خدا سے ہے. اور یسوع نے باپ کی فرما برداری کی, یسوع نے باپ کی جو ہے وفاداری کی. یسوع نے ہمیں سکھایا کہ کیسے یسوع نے الہی مشن کو پورا کیا. یسوع نے اپنے اس منصوبے کو جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا تھا اس کو پورا کیا, اور اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا. اور یسوع نے کہا, لوگ کہتے ہیں فقیر اور فریسی جو تھے وہ کہتے ہیں ان کو چپ کرو, یہ بھیڑ کہہ رہی ہوشنا ہوشنا, اعلی بالا پر ہوشنا, خدا کی تعریف ہو. جس کو جو لگ رہا تھا اس وقت وہ کہہ رہے ہیں خدا کی تعریف ہو. مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے, مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. اور یسوع نے کہا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلانا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آج حقیقی بادشاہ دنیا میں آ چکا ہے اور وہ یسوع تھا جس کا استقبال کیا جا رہا تھا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں لیں اور ہم اس کے ساتھ چلیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اس بادشاہ کی بات دیکھیں گے کہ یہ عبدالآباد رہنے والا بادشاہ ہے. یہ اس دور سے جو لوگ گزر جائیں گے, جو ان آزار رسانیوں کا سامنا کریں گے, اس وقت میں سے گزریں گے. آج افراتفری ہے, ہر طرف لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزوں یہ بے دینی کا دور چل رہا ہے. خدا کا کلام بھی پھیل رہا ہے, لیکن یاد رکھیے ابلیس نے بھی اپنی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے. اسائنمنٹ پتہ ہے کیا کیا ہوتی ہے؟ آئی سی یو کے اندر دی ہوئی ہیں, ہاسپٹل کے اندر لوگ ہیں, نیئر ٹو ڈیتھ ہیں, گھروں کے اندر فساد ہے, پریشانیاں ہیں. کوئی خدا کے کلام کو نہ سمجھے, کوئی خدا کو وقت نہ دے, یہ اپنی پریشانیوں میں الجھے رہے اور یسوع کو اپنا وقت نہ دے. یہ دنیا کی فکروں میں دب جائے اور یسوع کو اپنا وقت نہ دے. لیکن یاد رکھیے ایماندار وہی ہے روح کو ٹھنڈا نہ ہونے دے اپنی زندگی میں, روح کو اس کو جلا کے رکھے اپنے اندر. خدا کا روح جس کے پاس ہے اس کے پاس پوری دنیا بھی مقابلہ کرے تو اس کا مقابلہ کر لے گا, کیونکہ خدا کے روح میں طاقت ہے. وہ عقل دیتا ہے, وہ فہم دیتا ہے, وہ حکمت دیتا ہے, وہ بولنا سکھاتا ہے, وہ رہنمائی کرتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ روح القدس تمہاری مدد کرے گا. روح القدس کو اپنی زندگی میں بجھنے نہ دیں. ابلیس جو ہے وہ دھاڑتا ہے, پھاڑنے کے لیے تیار ہے کہ کس کو مار کھائے. وہ شروع سے ہی انسان کا تعاقب کرتا ہے اور وہ ہمارے ذہنوں کا تعاقب کرتا ہے. اور اس بھیڑ کو دیکھیں, یہ بھیڑ کیسے خوشی منا رہی ہو اور اگلے لمحہ میں کیا کہتی ہے, اس کو مصلوب کرو. اور حقیقی بھیڑ جو ہے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, تب میں نے اس فرشتہ کے پاس وہ کھلی ہوئی کتاب لے لی. تب میں نے اس سے فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. اس نے مجھ سے کہا کہ لے لے اور اسے کھا لے. ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں, اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر بھی نبوت کرنا ہوگی. یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو اپنا مکاشفہ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کلیسیوں کے بارے میں بتایا, اور وہ کس کی طرف تھے؟ یسوع مسیح کی طرف سے تھا وہ مکاشفہ. یسوع مسیح نے جو یوحنا عارف کو دیا. دنیا کی حکومتیں آئی, اتنے بادشاہ آئے. آپ دیکھتے ہیں فرعون بادشاہ کا بھی ذکر آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وہ بھی بادشاہ تھا, لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی, اس کی باتیں کیا ہیں؟ وہ منفرد ہیں, وہ الگ ہے. ہم دیکھتے ہیں, اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے کاموں سے, اپنی باتوں سے کیا ہے, پہچانا جاتا ہے. اس کی باتیں, اس نے ہر ایک پر طرز کیا. غیر قوم کے لوگ آئے یسوع کے پاس, اس نے ان پر طرز کیا.
اور یسوع مسیح کی باتیں پورے شہر پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی. لوگوں میں ہلچل پڑ گئی کہ یہ کون ہے جس کے لیے اتنا استقبال کیا جا رہا ہے. لوگ ایسے ہلچل میں پڑ گئے ہیں آخر یہ کون ہے, یہ کون سی باتیں کرتا ہے جو لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں, یہ کیسا کلام کرتا ہے. بڑے لوگ تو جسوس کے اندر تھے یسوع مسیح کے بارے میں. اور میں نے کہا کہ کھجور کی ڈالیاں کیا ہے, فتح مندی کا نشان ہے. ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی میں اس کو لینے کی. یہ پاک اور ذبح کیا ہوا بلا جو ہے وہی اپنی زندگی دیتا ہے, اور نجات صرف یسوع کے پاس ہے. خدا نے انسان کے لیے راہ تیار کی ہے کہ ہم اس پر چلیں. ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو لینے کی ضرورت ہے. اپنے گھرانوں کے اندر, اپنے گھر کے اندر فیملی پریئرز کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے خدا کے آئین و احکام. آج کھجوروں کا اتوار جو ہے وہ ایک خوشی کا باعث بن جائے, برکت کا باعث بن جائے, گھرانوں کے اندر خوشحالی کا باعث بن جائے, اور یسوع مسیح کو استقبال اپنے دلوں میں ہم کریں, اپنی سوچوں میں کریں, اپنے خیالاتوں میں کریں, اپنے گھرانوں میں کریں. آپ جہاں جاتے ہیں یسوع کے نام کا پرچار آپ کر سکتے ہیں اور یسوع کے نام کی گواہی دے سکتے ہیں. وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے چناؤ کیسے کرنا اپنی گفتگو کا, آپ نے کس طرح سے یسوع کو اپنی زندگی میں لینا, اس بادشاہ کو جس کی سلطنت کی کچھ انتہا نہیں, جو کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے یکساں رہنے والا بادشاہ ہے. اور یسوع مسیح کے کام لا تبدیل ہے, اس کی وعدے, اس کی سوچیں انسان کی سوچوں سے بالا تر ہے. یہ وہی لوگ تھے جو یسوع کے پیچھے پیچھے تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ سے ملاپ نہیں کر سکتا. کوئی انسان اپنے اعمال اپنی باتوں سے خدا تک رسائی نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں آج ہم جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں, میں میڈیکل سے بھی ہوں, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانیوں کے اندر. آپ کے پاس صحت ہے نا میرے عزیزوں, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ مشکلات کا بھی سامنا کر لیں گے. لیکن جب آپ پہ دکھ آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بادشاہ ہے یہ ابدی زندگی دینے والا بادشاہ ہے, یہ شفا دینے والا بادشاہ ہے, یہ عاجز بادشاہ ہے, اور وہ یسوع بادشاہ ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یونا کی انجیل اس کا پہلا باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح جسے تمام بادشاہوں کا حاکم مقرر کیا گیا ہے. آپ سوچیں اس بادشاہ سے پہلے جتنے آئے ہیں یہ ان سب کا بادشاہ ہے. اور پھر مکاشفہ میں لکھا ہے خداوندوں کا خدا, یعنی دنیا کے جو خدا ہے یہ ان کا بھی خدا ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ پھر مجھے ایک بڑی بھیڑ نظر آئی ہے جن کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں, اور وہ اس مصیبت سے نکل کر خوشی کر رہے ہیں. اور ہر قوم, ہر قبیلہ کے لوگ ہیں اس کے اندر میرے عزیزوں. یہ وہ بات پوری ہوئی کہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا تیرے نسل سے, تیرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے, اور وہ یسوع المسیح ہے. یسوع ہے جس کے وسیلہ سے آج ہم اس سے جانے جاتے ہیں, ہم مسیحی کہلاتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کو مانتے ہیں. یہ کیسا بادشاہ ہے جس کی باتیں منفرد ہیں. یسوع مسیح نے کہا تم پر کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. کیا کوئی ہے؟ یہ چیلنج ہے کہ یسوع مسیح کی ذات پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کون ہے؟ ساؤل بادشاہ تھا, اس نے خدا کی نافرمانی کی, اس سے بھی بادشاہ ہے, اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی, اس نے بھی گناہ کیا. لیکن یہ بادشاہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر, یسوع بادشاہ ہے, وہ حلیم ہے. صہیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہے. اور وہ گدھا جس کا چناؤ خدا کی طرف سے تھا, اس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا, اور وہ یسوع کے لیے. اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں لے لیجیے, آپ امیر ہو جائیں گے. اپنی زندگی کے لیے, بادشاہت کے لیے خدا نے آپ سب کے لیے اچھی چیزیں رکھی ہیں. آنے والی زندگی کے لیے اس بادشاہ کی پیروی کریں, اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں لیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے.
جو خداوندوں کا خدا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے.